بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہر کی اہمیت۔ نکاح ایک معاہدہ ہے جو میاں اور بیوی میں طے پاتا ہے۔ اس معاہدے میں اگر کوئی عورت اپنی طرف سے شرائط رکھنا چاہے تو شرع شریف نے اس کو گنجائش دی ہے۔ مثال کے طور پر وہ کہے کہ مجھے اچھے مکان کی ضرورت ہے، مجھے مہینے کے اتنے خرچ کی ضرورت ہے۔ وہ کہے کہ میں نکاح تب کروں گی اگر طلاق کا حق مجھے دیا جائے۔ شریعت نے اس کو اجازت دی ہے کہ وہ نکاح سے پہلے اپنی شرائط منوا سکتی ہے، لیکن جب نکاح ہو گیا تو اب طلاق کا حق مرد کے پاس ہے، یا مرد اپنی مرضی سے خرچہ دیتا ہے، تو اللہ کی بندی اب رونے کا کیا فائدہ؟ شرع شریف نے نکاح کو ایک معاہدہ کہا ہے، جبکہ ہمیں اس کی اہمیت کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ آج کل لڑکی والے اپنی سادگی میں مارے جاتے ہیں۔ حق مہر لکھنے کا وقت آیا تو کسی نے کہا 500 روپے، کسی نے کہا 50 کافی ہیں۔ او خدا کے بندو، 50 کافی نہیں، کیونکہ یہ ایک بچی کی زندگی کا معاملہ ہے۔ اسے عیب نہ سمجھو۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ کوئی بات نکاح سے پہلے طے کر لینا بہتر ہے تو شریعت نے تمہیں اس کی اجازت دی ہے۔ لڑکے والوں کی یہی چاہت ہوتی ہے کہ لڑکی والے مہر نہ ہی لکھوائیں تو بہتر ہے۔ کیوں؟ ذمہ داری جو ہوتی ہے۔ سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے کہ مہر کے معاملے میں 3 سنتیں ہیں۔ آدمی کو اپنی حیثیت کے مطابق ان تینوں میں سے کسی ایک سنت پر عمل کر لینا چاہیے۔ نمبر 1، مہر فاطمی، یعنی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا مہر، یا پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جو مہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمایا اس کو باندھ لیا جائے تو یہ بھی سنت ہے۔ نمبر 2، مہر مثل، لڑکی کے قریبی رشتہ داروں میں عام طور پر لڑکیوں کا جو مہر رکھا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے، ان کے برابر اس کا مہر باندھنا بھی سنت ہے۔ نمبر 3، لڑکی کی دانشمندی، نیکی اور شرافت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے نکاح کا مہر باندھا جائے، یہ بھی سنت ہے۔ شریعت نے 3 آپشنز یعنی اختیارات دیے ہیں، ان میں سے کسی ایک کو پسند کر لے اسے سنت کا ثواب ملے گا۔ نکاح کے وقت مہر مقرر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مہر معجل ہوگا یا مؤجل ہوگا۔ عجلت کا لفظ آپ نے پڑھا ہوگا۔ عجلت کا مطلب ہے جلدی، تو معجل کا مطلب ہے جلدی ادا کرنا۔ گویا میاں بیوی کے اکٹھے ہونے سے پہلے مہر معجل ادا کرنا ضروری ہے۔ خاوند نہیں ادا کرے گا تو وہ گنہگار ہوگا۔ مہر کی دوسری قسم مؤجل ہے۔ اس کا مطلب ہے عند طلب، یعنی جب بیوی اس کو طلب کرے وہ خاوند سے لے سکتی ہے۔ خاوند کو زیب نہیں دیتا کہ مہر معاف کروانے کے لیے بیوی پر دباؤ ڈالے۔ ہاں، اگر کوئی بیوی مہر کی رقم واپس لوٹا دے تو قرآن کی روح سے اس رقم میں برکت ہوتی ہے۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایسی رقم سے شہد خریدتے اور پانی میں ملا کر مریضوں کو پلاتے تھے۔ اس کا فائدہ یہ کہ دولت والے، مال والے بعض اوقات اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے چپکے چپکے کھیل کھیل لیتے ہیں۔ نکاح کی تشہیر کا حکم، جب نکاح ہو تو نبی علیہ السلام نے فرمایا افشوا النکاح بینکم، تم نکاح کی آپس میں خوب تشہیر کرو، اس کا خوب اعلان کرو، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ آج سے فلاں لڑکا اور فلاں لڑکی میاں بیوی بن کر زندگی گزاریں گے۔ چھپ کر نکاح کرنے سے منع کر دیا۔ شریعت نے اس کو منع فرما دیا کہ نکاح جب کرو تو اس کو سب پر ظاہر کر دو۔ جیسے کہ کچھ لوگوں کے ہاں متع ہوتا ہے، انہوں نے زنا کا دوسرا نام متع رکھ دیا ہے۔ جہاں انسان نکاح کو چھپائے گا سمجھ لینا کہ وہاں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد مسجد میں نکاح پڑھنا سنت ہے، کیونکہ مسجد میں زیادہ لوگ ہوتے ہیں اور حکم بھی یہی ہے کہ زیادہ لوگوں کو بلانا چاہیے تاکہ نکاح کی تشہیر ہو جائے۔ اس میں اجر بھی زیادہ ملتا ہے۔ مسجد میں نکاح کا فائدہ، مسجد میں نکاح کرنے کی ایک خاص بات ہے۔ اگر گھروں میں نکاح ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ کوئی تو بیٹھا گپے مار رہا ہوگا، کوئی سگریٹ پی رہا ہوگا، کوئی تصویریں بنا رہا ہوگا، سب دل غافل ہوں گے۔ حالانکہ نکاح وہ وقت ہوتا ہے جب 2 افراد کی نئی زندگی کی بنیاد رکھی جا رہی ہوتی ہے، اور اس بنیاد میں ان کو دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے۔ نکاح کے وقت زیادہ لوگوں کو بلانے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ زیادہ لوگوں کی دعاؤں سے ان کے نئے گھر کی بنیاد پڑے۔
اس لیے گھر میں اور مسجد میں پڑھے گئے نکاح میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اب دیکھیں کہ آپ یہاں مسجد میں جتنے بھی بیٹھے ہیں باوضو ہیں، اور سگریٹ پینے والے بھی اس وقت سگریٹ نہیں پی سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مسجد ہے، دل اللہ کی طرف متوجہ ہیں اور خیر کی بات ہو رہی ہے۔ جب نکاح پڑھیں گے اس وقت بھی دعا کرتے ہوئے اللہ کی طرف دل متوجہ ہوں گے، گویا لڑکی اور لڑکے کو آپ کی طرف سے دعاؤں کی شکل میں تحفہ مل رہا ہوگا۔ نکاح کی تقریب میں قبول اسلام۔ مصنف لکھتے ہیں، ہم نے یورپ اور امریکہ میں دیکھا کہ نکاح کی محفل کو دیکھ کر کئی غیر مسلم عورتیں اور مرد مسلمان ہو جاتے ہیں۔ ہم نے نکاح کی ایک تقریب میں بیان کیا، پھر نکاح پڑھا۔ جس لڑکی کا نکاح تھا وہ ایک دفتر میں کمپیوٹر انجینئر تھی۔ اس کے دفتر کی دوسری لڑکیاں بھی آئی ہوئی تھیں، ان میں سے کئی غیر مسلم بھی تھیں۔ وہ نکاح کی اس تقریب سے متاثر ہو کر کہنے لگیں کہ اسلام میں تو بہت ہی احسن طریقے سے نکاح ہوتا ہے، لہٰذا ہم بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتی ہیں۔ سب سے برکت والا نکاح اور شادی کے لیے جو بکھیڑے آج کل ڈالے جاتے ہیں، یہ کوئی دین اسلام نے ہمیں نہیں بتائے، بلکہ یہ سب بے دینی کا نتیجہ ہے۔ اسلام میں تو سادہ اور کم خرچ نکاح کو پسند کیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ موعونہ، سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس میں خرچ کم ہو، یعنی جس نکاح میں جتنا تکلف کم ہوگا، آسانی کے ساتھ ہوگا، اخراجات کم سے کم ہوں گے، وہ اتنا زیادہ برکت والا نکاح ہوگا۔ اس نکاح کی برکت سے میاں بیوی کی زندگی میں بھی خوشیاں آئیں گی، برکتیں آئیں گی۔ اس کے برعکس وہ نکاح جس میں طرح طرح کی رسومات اور خرافات ہوں، خلاف شریعت اعمال ہوں، مال و دولت کا ضیاع ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے، اور اس کی بے برکتی اس نئے جوڑے کی زندگی پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ لاکھوں روپے خرچ کر کے بچیوں کو گھر سے رخصت کرتے ہیں اور وہ دوسرے دن روتی ہوئی گھر آ جاتی ہے، گویا نکاح کی جو اصل روح تھی وہ نکل چکی ہے اور مردہ باقی رہ گیا ہے۔ قابل افسوس واقعہ، لاہور میں ایک صاحب کی بیٹی کی شادی ہونی تھی۔ اس نے 1 سال پہلے اس کی پلاننگ شروع کر دی، کارڈ چھپوائے اور بڑے پیسے خرچ کیے، حتیٰ کہ اس نے یہاں تک کہ انتظام کیا کہ اس نے بارات کے ساتھ آنے والے ہر مہمان کے گلے میں 1000 روپے کا ہار ڈالا، اور وہ برتن جن میں باراتیوں نے کھانا کھایا وہ پتھر کے بنے ہوئے انمول قسم کے برتن تھے۔ وہ برتن اس نے خود بنوائے تھے۔ ان برتنوں پر اس نے اس شادی کی یادگار بھی لکھوائی تھی۔ ہر باراتی کو اجازت تھی کہ وہ اپنے استعمال میں آنے والے برتن یادگار کے طور پر لے جا سکتا ہے۔ ادھر لڑکے والوں نے بھی کیا خوب انتظام کیا کہ چڑیا گھر سے کرائے پر ہاتھی لے آئے۔ دولہا میاں اس ہاتھی پر بیٹھ کر سسرال پہنچا جیسے جنگ کرنے چلا ہو۔ اس کے علاوہ بھی انہوں نے پیسہ پانی کی طرح بہایا۔ جب رخصتی ہو گئی اور مرد گھر واپس آئے تو عورتوں نے لڑکی کے والد سے پوچھا کہ مہر کتنا مقرر کیا ہے۔ اس وقت ان کو خیال آیا کہ ہم نے تو نکاح پڑھا ہی نہیں ہے۔ تب انہوں نے باراتیوں کی طرف پیغام بھجوایا کہ بارات کو یہیں راستے میں ہی روک لیا جائے تاکہ لڑکی کا نکاح کرنے کے بعد اس نئے گھر میں داخل کیا جائے۔ اندازہ کیجئے کہ اتنے پیسے خرچ کیے اور اتنے عرصے سے پلاننگ کی، ہر چیز کا تو خیال رکھا، لیکن اللہ کے حکم کا خیال نہ رکھا۔ یہ دین سے دوری کا نتیجہ ہے۔ آج ہم نے طرح طرح کے رسوم و رواج کو نکاح کا حصہ بنا دیا، جس کی وجہ سے نکاح کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، جہاں نکاح سستا ہوگا وہاں زنا مہنگا ہوگا، اور جہاں نکاح مہنگا ہوگا وہاں زنا سستا ہوگا۔ شریعت نے ہمیں یہ کہا کہ تم نکاح کو عام اور سستا کرو تاکہ لوگ آسانی سے نکاح کر سکیں۔ نکاح ایسے بھی ہوتا تھا، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے دور میں تو نکاح کا یہ حال تھا کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کسی گھر میں نکاح کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اپنے ایک دوست سے کہا کہ اس گھر والے آپ کے واقف ہیں، لہٰذا آپ میرا پیغام پہنچا دیں۔ انہوں نے کہا بہت اچھا۔ انہوں نے جب ان کے گھر میں جا کر ان کا پیغام پہنچایا تو انہوں نے بات سن کر کہا کہ ان سے نکاح کرنے کو تو ہمارا دل نہیں چاہتا، البتہ اگر آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو آپ سے کر دیتے ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ اچھا پھر مجھ ہی سے کر دیں۔ گھر کے مرد وہیں موجود تھے، چنانچہ ان میں سے کچھ گواہ بن گئے اور وہیں ان کا نکاح کر دیا گیا۔ جب وہ باہر نکلے تو اپنے دوست سے معذرت کرنے لگے
کہ معاف کرنا، میں تو آپ کے نکاح کا پیغام لے کر گیا تھا، وہ انہوں نے قبول نہ کیا اور مجھے کہا کہ اگر آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ سے نکاح کر دیتے ہیں۔ چنانچہ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں نکاح کر لیتا ہوں۔ آپ اس سوچ میں تھے کہ مگر میرا نکاح ہو گیا ہے، لہٰذا میں معذرت خواہ ہوں۔ وہ جواب میں ان سے معذرت کرنے لگے کہ مجھے معاف کر دینا کہ اس نے آپ کی بیوی بننا تھا اور میں اپنے لیے کوشش کر رہا تھا۔ سبحان اللہ، دوستی بھی قائم رہی اور نکاح بھی ہو گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔